نگران وزیر اعظم جی ہاں، دبئی چلے گئے ہیں. جی ہاں، دبئی سے کیا لینے گئے ہیں؟ دبئی نے ہمیں پہلے دیا کیا ہے؟ یہ ایک شوقیہ دورہ لگتا ہے. میرا خیال نہیں کہ اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ مل سکے. انتخابات کا جو چہرہ ہے وہ ویسا نہ ہو جو ایک جمہوریت کے لیے ہوتا ہے. ایک مصنوعی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. ایک ٹیسٹ ٹیوب انتخابات ہوں گے. لیکن عمران خان نے تو جنرل باجوہ کو کہہ دیا تھا نا کہ اگر آپ مجھ سے پلے بوائے کا الزام لگاتے ہیں تو میں پلے بوائے تھا. پھر یہ ہے کہ عمران خان نے جو کچھ کیا اس میں اس نے کسی بات سے وہ شرمایا نہیں ہے. اس کے اوپر جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جو بتائی جا رہی ہیں، سر ایسی کتاب تو تہمینہ دورانی نے بھی لکھی تھی. لیکن یہ فیض حمید صاحب کو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ فیض حمید صاحب کے بارے میں سنا یہ ہے کہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، باؤ جی کے حوالے سے، باؤ جی کی بیٹی کے حوالے سے، باؤ جی کے داماد کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں ساجد خان صاحب. ان سے پوچھتے ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے سموگ کے تدارک کے لیے مصنوعی بارش برسانے کا اعلان کیا گیا ہے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا؟ ایک طرف حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ 35 کروڑ روپے لگیں گے، دوبارہ کہہ دیا گیا کہ نہیں اتنا زیادہ خرچہ نہیں آئے گا. تو کیسے یہ مصنوعی بارش؟ یہ تو اصل میں سر ایک قسم کا ڈھوسکا ہے مصنوعی بارش کا. آپ کے یہاں کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے، اور مصنوعی بارش کا معاملہ اصل میں فصلوں کے حوالے سے ہوتا ہے. جہاں پانی کی کمی ہو یا بارشیں نہ ہوتی ہوں. ہمارے یہاں پانی کمی بھی نہیں ہے اور بارش بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو فاگ ہے یا جو اسموگ ہے یہ مصنوعی نہیں ہے. یہ ہم نے اس کا انتظام کیا ہے فصلوں کو جلانے کے بعد، اور گاڑیوں کی بھرمار سڑکوں کے اوپر. اور اس کا علاج اس بارش سے نہیں ہوگا. تو اس کے لیے شرط یہ ہے بارش کے لیے کہ بادل بھی ہوں، ان بادل پہ وہ کیمیکل گرائے جائیں جو بارش کی صورت میں برسیں. اور اگر بارش یہاں پہ ہو بھی جائے، یہ دیکھ لیجیے کیمیکل کے حوالے سے کیا وہ عوام کے لیے مفید ہوگی. کس قسم کی بارشیں ہوتی ہیں عمومی طور پہ فصلوں کے لیے، شہری آبادی کے لیے ایسی بارش نہیں ہوتی. مصنوعی بارش کا جو سسٹم ہے ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے. کس کے کہنے پہ یہ مصنوعی بارش کا ان کو خیال آیا؟ کیونکہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں جز وقتی نقوی صاحب، وہ تو کوئی خاص اس معاملے میں اپنی رائے نہیں رکھتے. انہیں کسی نے بتایا ہوگا کہ دنیا میں اس قسم کی مصنوعی بارشیں ہوتی ہیں، اور ایسی بارشیں جو ہوتی ہیں وہ ان فصلوں کے لیے ہوتی ہیں جہاں پانی کی کمی ہو، جہاں بارشیں کم ہوں. ہمارے یہاں فی الوقت پانی کی کمی کوئی نہیں. یہ تو یہاں پہ بارش برسانے لگے پورے شہر میں؟ جہاں پورے شہر میں. اچھا جی، اس میں کیمیکل بھی ہوں گے؟ اور دیکھیں وہ کیمیکل ہی جو ہیں وہ اپنا بادلوں کے اوپر جا کے بادلوں کو مزید ایکٹیویٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے. اب وہ کیمیکل جو ہیں وہ کیا عوام کے لیے مفید ہوں گے؟ اس سے کسی نئی مصیبت کا تو آپ شکار نہیں ہو جائیں گے. یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنے والا ہے. یہ کوئی شوقیہ نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ 35 کروڑ، دیکھیں بات یہ ہے اس وقت جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں سرکار کے اندر، وہ اللہ کا ان پہ بڑا فضل ہے. وہ کمائی بھی کر رہے ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں. اچھا، یہ کوئی کھابے کے لیے تو نہیں ایسا کیا جا رہا؟ جب میں نے کہا نا کمائی کر رہے ہیں تو کھابا تو شامل ہو گیا. اچھا جی. لیکن دیکھیں نا اس میں کیا کوئی ایسے لوگ شامل ہیں جو اس معاملے میں سمجھتے ہوں ٹیکنیکلی کہ بارش برسانی کتنی ضروری ہے اور یہ سموگ کتنا عرصہ رہے گی. یہ سموگ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، بھارت میں بھی ہے، دلی میں بھی ہے. لیکن ان کے یہاں اس قسم کی کوئی بات سوچی نہیں گئی. وہ دوسرے جو طریقے ہیں سموگ کو ختم کرنے کے لیے ان پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، جس میں فصلوں کو جلانا کم کرنا ہے، اور سڑکوں پہ گاڑیوں کا لانا کم کرنا ہے، اور ان گاڑیوں کو جو دھواں دیتی ہیں ان کو روکنا ہے. اس طریقے سے بھارت کے اندر کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں تو کوئی تحقیق ہے ہی نہیں، اور یہ معاملہ خاصا خطرناک ہے عوامی صحت کے حوالے سے. اچھا، وہ کہتے ہیں کوئی ٹاور لگتے ہیں؟ جی جی. اچھا، ایسا تو انتظام ہمیں نظر نہیں آتا. نہیں، بس اعلانات. دیکھیں جو مجھے ٹاورز کے بارے میں اتنی زیادہ جانکاری نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ٹاور سے مختلف قسم کام لی جاتی ہیں. اس وقت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے دنیا بھر میں. جو ٹاورز ہم لگاتے ہیں موبائل فونز کے لیے، ان کی جو ویوز ہیں وہ عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے اتنی فائدہ مند نہیں ہے. اب ان پہ بھی غور ہو رہا ہے کہ ان ویوز کو کنٹرول کیا جائے. اور ٹاور کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک سہولت میسر کرتے ہیں. ٹاور تو باقاعدہ آپ لوگوں میں جاسوسی کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں نہیں، وہ والے ٹاور لگا رہے ہیں کہ وہ اٹینویٹر جس کو کہتے ہیں کہ وہ سموگ کو اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں. بالکل. مگر دیکھیں نا ٹاور کا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس نے اونچائی پہ جا کے اس کے اندر جو مشین بھی لگائی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. جی. تو آپ کی بات صحیح ہے. لیکن ابھی
لیکن اس قسم کے معاملات پہ کوئی تحقیق نہیں ہوئی کہ اس قسم کے ٹاور کس ملک نے لگائے ہوئے ہیں. جی سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنا بڑا مشکل ہے. اور ہم ابھی بھی ہم اتنے جدید سائنسی دور میں نہیں ہیں کہ ہم ایسی باتوں کا سوچیں اور ان کے اخراجات کا سوچیں. جی وہاں پہ تو تحقیق ہو رہی ہے نا, ہمارے یہاں تو تحقیق کوئی نہیں ہے. جی. تو خان صاحب ہمارے وزیر اعظم نگران وزیر اعظم جی ہاں. دبئی چلے گئے ہیں. جی ہاں. تو کیا اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے, معاہدے کرنے, اور دبئی سے کیا لینے گئے ہیں؟ دبئی نے ہمیں پہلے دیا کیا ہے؟ لیکن دبئی نے ہمیں پہلے کچھ نہیں دیا, بلکہ آپ یہ دیکھ لیجیے جتنی بھی عرب ریاستیں ہیں, دبئی, ابوظہبی, شارجہ وغیرہ, انہوں نے ہمارے کراچی کے لیے مشکلات پیدا کی کہ کراچی ایک جدید شہر نہ بن سکے. اچھا جی. اب ان کاکڑ صاحب کا جانا جو ہے یہ ایک فرینڈلی وزٹ ہے سر, کیونکہ ایک تو اس وقت دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے, تو الیکشن کے حوالے سے جو وقتی وزیر اعظم ہے اس کے ذمے اس قسم کے نام معاہدے کرنے کا اختیار ہے, نہ اس کو اس قسم کی سیر تفریح کرنی چاہیے. اور پھر ملک میں اخراجات جو ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں, ہمیں ان اخراجات میں کمی کرنی چاہیے. ایک پورا جہاز لے کے چلے گئے ہیں وہاں پہ اور ایک ٹیم لے کے چلے گئے ہیں. اب یہ کس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں؟ اسمبلی تو ہے کوئی نہیں جو آپ کو کوئی اجازت دے سکے کہ جی آپ کوئی معاہدہ کریں. دفتر خارجہ کا کوئی ہمیں اس وقت دخل نظر نہیں آتا. یہ ایک شوقیہ دورہ لگتا ہے, میرا خیال نہیں کہ اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ مل سکے. اچھا, میاں نواز شریف صاحب مری میں جا کے بیٹھ گئے. جی ہاں. بلاول بھٹو زرداری نے بڑی گرم کی ہوئی تھی سیاست, بالکل کنونشن کر رہے تھے وہ خیبر پختونخوا میں. جی ہاں. وہ روٹ کے دبئی چلے گئے. جی ہاں. اچھا, لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے وہ آصف علی زرداری اور بلاول کی جو لڑائی ہوئی ہے, جو نظر آتی ہے اس پر بعد میں بات کریں گے. میاں نواز شریف نے ٹھنڈ رکھ لی, ادھر انتخابات بھی فروری کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سر انتخابات تو شاید ہو جائیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایسے انتخابات کا کیا فائدہ جس سے جمہوریت کمزور ہو. کس طریقے سے اگر عمران خان کے اوپر کوئی اس قسم کی سزا نافذ کر دی جائے جس کے نتیجے میں وہ نااہل ہو جائیں, تو اب دیکھیں نا کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو کہ آپ اپنے یہاں الیکشن کروائیں پارٹی کا. اور اگر پارٹی کا, میرا خیال ہے پارٹی کا الیکشن ہو جائے گا, وہ عمران خان کو دوبارہ پی ٹی آئی کا صدر مان لیں گے, لیکن ان کے بعد یہ اختیار نہیں وہ الیکشن لڑ سکے. تو یہ صورت ایسی ہوگی جیسی بھارت میں ہے کہ وہاں پہ جو کانگریس کی خاتون ہیں وہ صدر تو ہیں لیکن وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان راضی ہو جائے گا اس کے اوپر, کیونکہ عمران خان کہتا ہے میں نہیں, میرے کھلاڑی کھیل سکتے ہیں, اور اگر ان کے کھلاڑی کو کھیلنے کا موقع دیا تب بھی ان کے لیے مشکلات ہیں. میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہے 8 فروری کو الیکشن کروانے. ان کی مجبوری یہ ہے کہ IMF کی وجہ سے, لندن کی وجہ سے, امریکہ کی وجہ سے ایک مصنوعی چیز پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس سے کہتے ہیں نا سر ہمارے یہاں جب نقل آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں یہ کاپی ایک ہے, تو یہ الیکشن کی کاپی ایک ہوگی, الیکشن ہی ہوگا. اچھا, عمران خان جیسا آپ نے کہا کہ وہ مان جاتے ہیں کہ میں مائنس ہو جاؤں انتخاب سے, جہاں ان کے کھلاڑی جو آ جائیں گے حکومت بنا لیں گے, تو وہ پھر آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟ ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے. آخر وہ بھی بشر ہیں سر, پہلے لوگوں کو مینیج کیا گیا اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کی کوشش پوری یہ ہوگی کہ عمران خان کے جو کھلاڑی ہیں, اور عمران خان کھلاڑی میں زیادہ کون لوگ ہوں گے یہ دیکھیے, وکیل حضرات ہوں گے, تو ان کو اس طریقے سے خریدنا ذرا مشکل ہوگا. لیکن پوری کوشش یہ ہوگی کہ انتخابات کا جو چہرہ ہے وہ ویسا نہ ہو جو ایک جمہوریت کے لیے ہوتا ہے. ایک مصنوعی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا, ایک ٹیسٹ ٹیوب انتخابات ہوں گے. ٹھیک ہے, مصنوعی انتخابات. ٹھیک. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان سے چلے گئے, روٹ کے چلے گئے, بڑا انہوں نے کہا یہ بابے, یہ 17-72 انہوں نے پاکستان کا اس طرح سے کام نہیں کیا, بیڑے گرک کیا. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپس میں لڑتے رہے, ملک نے ترقی نہیں کی, ہم نوجوانوں کا آگے آنے دیا جائے. تو آصف علی زرداری صاحب بھی وہ بھی بابوں میں آتے تھے, انہوں نے اپنا ہاتھ دکھا دیا. دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب نے پہلے کام یہ کیا کہ بے نظیر کو پارٹی سے بے دخل کیا قتل کر کے, ان پہ الزام بھی لگا. اچھا جی, ان پہ الزام بھی لگا, لیکن انہوں نے آج تک اس الزام کی تردید نہیں کی. پہلی بات یہ ہے, چلیں تردید نہ کریں, انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ بے نظیر کے قاتلوں کو تلاش کیا جائے, بلکہ اس کا بھی انہوں نے کہا کہ افغانستان سے لوگ آئے تھے. اور بالکل آئے ہوں گے, ان کو پیسے ملے ہوں گے, ان کو کچھ دیا ہوگا. لیکن آصف علی زرداری کا کردار جو ہے بہت ہی مشکوک ہے سر, یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے. اتنا مشکوک ہے
کہ وہ ایک طرف تو کہتے ہیں سینٹ بجا دیں گے پھر بھاگ جاتے ہیں، لیکن پھر فوج کے سامنے آ کے وہ لیٹ بھی جاتے ہیں. تو اس لیے آصف علی زرداری صاحب دیکھیں ابھی تک جو بھی کام کیا انہوں نے صرف سندھ کے لیے کیا، اور وہ کام ان کا لوٹ مار کا تھا، ان سے کسی بہتری کی گنجائش نہیں تھی. اور اب ان کو ایک غصہ یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کو انہوں نے کافی ایم کیو ایم کی مدد کی، ایم کیو ایم کے مخالفوں کے ساتھ مل گئی. اور یہ بات آصف علی زرداری نے تو محسوس کی، لیکن اس بیچ یہ معاملہ جب آیا ان کے بیٹے کے سامنے، بلاول کے سامنے، تو بلاول نے ناراضگی کا اظہار اس لیے کیا. اور جب انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو پھر آصف علی زرداری صاحب کو اپنا چہرہ سامنے کرنا پڑا اور انہوں نے بلاول کو شٹ اپ کال دی. لیکن یہ معاملہ رکتا نظر نہیں آتا ابھی، کیونکہ بلاول جو ہے وہ اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ملک میں اگر جمہوریت چلانی ہے تو اپنی ماں کی جمہوریت چلانی ہوگی. باپ کے پاس نہ جمہوریت ہے نہ اس کو جمہوریت پر یقین ہے. اچھا جی. اچھا، وہ خاور مانے کا صاحب انہوں نے بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان میری ایریا سے ملتا تھا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کو گواہ کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تو مدعی بن کے سامنے آ گیا اور کیا کیا الزامات لگا دیے. عمران خان کو کتنا فرق پڑے گا اس کے مقدمہ کرنے میں؟ میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا سر، بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن عمران خان نے تو جنرل باجوہ کو کہہ دیا تھا نا، یا اگر آپ مجھ سے پلے بوائے کا الزام لگاتے ہیں جی تو میں پلے بوائے تھا. ہاں جی. اور پھر یہ ہے کہ عمران خان نے جو کچھ کیا اس میں اس نے کسی بات سے وہ شرمایا نہیں ہے. اس کے اوپر جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جو بتائی جا رہی ہیں سر، ایسی کتاب تو تہمینہ دورانی نے بھی لکھی تھی. ہاں جی. اور کس کے حوالے سے لکھی تھی؟ کھر صاحب کے حوالے سے لکھی تھی. اور اس میں بھی اب کہا جا رہا ہے کہ وہ کتاب بھی لکھوائی گئی تھی. اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کھر صاحب سے جب پوچھا گیا تہمینہ دورانی کتاب کے بارے میں، اس نے کہا اس نے جو کچھ بھی لکھا ہے، لیکن میں اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. جی. تو یہ کھر صاحب کی اعلیٰ ظرفی تھی. اب میرا خیال ہے عمران خان کو بھی ان کتابوں کے سلسلے میں پریشان ضرور تھی، اور پریشان ہے بھی نہیں. اور فی الحال تو ان کی خوش قسمتی سمجھیے کہ سرکار نے ان کو اندر کیا ہوا ہے. کتاب کے حوالے سے لوگوں نے ان کی کتابوں پہ اتنی توجہ نہیں دی. تو عمران خان، میرا خیال ہے عمران خان پہ جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں ان سے عمران خان کے چاہنے والے بالکل متاثر نہیں ہوئے. اچھا، باجوہ صاحب اور فیض امیر صاحب کا کیس جی ہاں. جیسا عمر فاروق صاحب کے پاس تھا، جی تو ہاں. پتہ ہے کہ وہ کیسے فیصلے کرتے ہیں اس معاملے میں. بالکل. وہ واپس لے لیا گیا، تو اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ سر اس کے پیچھے میرا خیال ہے یہ ہماری نگران حکومت ہے. اچھا. نگران حکومت چاہتی تھی کہ باجوہ صاحب کو اور فیض صاحب کو بھی ابلائز کیا جائے، جن کی مدد سے یہ آئے، اور فوج کو تکلیف نہ دی جائے کہ وہ فوج کوئی مداخلت کرے. اور نگران حکومت بڑے اچھے طریقے سے کھیلی ہے اور نمبر بنانے کی کوشش کی. اچھا، یہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری نہیں ہے یہ؟ نہیں، آپ کے سامنے ہے سر. جی. یہ وفاداری دیکھیں، یہ فوج سے وفاداری نہیں کر رہے، بلکہ یہ فوج کو تو استعمال کر رہے ہیں. جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو الزام فوج پہ لگا دیا جاتا ہے. یہ ان کے کہنے پہ ہوا. فوج براہ راست کسی کو نہیں کہتی آپ یہ کریں. فوج نے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ خود کرتی ہے. تو اس لیے یہ بات تو غلط ہے. لیکن بہرحال مجبوری یہ ہے کہ اس وقت جو نگران ہیں وہ فوج کی مدد سے آئے ہیں، یہ ایک ضرور الزام لگایا جا سکتا ہے. وہ لندن کی مدد سے آئے ہیں، وہ امریکہ کی مدد سے آئے ہیں. تو یہ تینوں فریق جو ہیں امریکہ کے تابع دار ہیں، لندن کے تابع دار ہیں اور فوج کے تابع دار ہیں. تو اب کیا کریں؟ پاکستانی عوام کی اگر قسمت خراب ہے، آپ قسمت سے تو نہیں لڑ سکتے. اچھا، جنرل باجوہ اور جنرل فیض امیر دونوں کے مخالف تھی مسلم لیگ نون، لیکن جنرل باجوہ کے لیے نرم گوشہ اس لیے پیدا ہو گیا کہ ان کو انہوں نے اکاموڈیٹ کر لیا. جنرل فیض امیر کو تو برداشت کرنے کے لیے مسلم لیگ نون تیار ہی نہیں ہے. پھر اس کیس کے بارے میں وہ عمر فاروق صاحب کے متعلق کیا کوئی سوچ ہوگی ان کی، مسلم لیگ نون کی؟ سر مسلم لیگ نون کی تو سوچ یہ ہوگی کہ اچھا کچھ عرصہ ٹھہر جاتے ہیں، مناسب وقت پہ دوبارہ کریں گے. لیکن یہ فیض امیر صاحب کو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ فیض امیر صاحب کے بارے میں سنا یہ ہے کہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، باؤ جی کے حوالے سے، باؤ جی کی بیٹی کے حوالے سے، باؤ جی کے داماد کے حوالے سے، اور سابق وزیر اعظم شہباز سپیڈ کے حوالے سے. اور وہ دیکھیں انہوں نے ایک دفعہ بھی اب تک آ کے کوئی بات نہیں کی فیض حمید نے. باجوہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اپنی صفائی کے لیے جاوید چودھری کو، پھر اس کے بعد اس سے منکر ہو گئے تھے کہ ایسا کوئی انٹرویو ہوا ہی نہیں. یعنی کہ انٹرویو نہیں تھا، ہماری بات چیت ہوئی تھی لیکن وہ ایسی نہیں تھی جس پہ کالم لکھا جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ان دونوں فوجیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتی، نہ اختیار رکھتی ہے، اور نہ ان فوجیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے. کیونکہ ان فوجیوں نے اگر کوئی کام کیا ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا کہ پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے. اگر نہیں دیتا تو آپ کو پتہ ہے اس کی جو سزا ہے وہ بھگتیں گے. جی، بہت شکریہ خان صاحب.